أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے جہاں ہوں گے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو اپنے ضامان میں رکھے۔ آج میں کافی دن کے بعد اب دوبارہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آج ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گی۔ ویڈیو بنانے سے پہلے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرح سے شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بناؤں یا نہیں بناؤں، کوئی ضروری نہیں ہے، اتنے چینلز ہیں بنانی چاہیے نہیں، ہر کوئی پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا بچہ سامنے آتا ہے، پھر اس بنا پہ جو ہے سوچ میں انسان آ جاتا ہے کہ نہیں اس بارے میں ضرور بنانی چاہیے ویڈیو۔ تو تمام باتوں سے پہلے یہ جو ہمارے ملک میں ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، جو اسکول کے اندر تعلیم قرآن پاک کی لازم جو کر دی گئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے اس بات پہ، بہت ہی زیادہ۔ لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کرنا چاہوں گی۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ میری بات یا یہ میرا میسیج ہمارے وزیر تعلیم جیسے ہیں شفقت محمود ہو گئے، مراد راس ہو گئے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب تک پہنچا دے۔ وہ جس لفظ کو لے کے چلے ہیں کرپشن، ہمارے ملک میں زندگی کے ہر شعبے میں جیسے جا رہی ہے، اس کرپشن کے حوالے سے ایک بات کروں گی کہ قرآن پاک لازم کر دیا گیا ہے، بہت اچھا کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے یہاں جو بھی کام کیا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو جو 50% اس کا یہی ہوتا ہے کہ بس ایک طرح سے لیبل لگ جائے یا فارمیلٹی پوری ہو جائے، آگے انسان کو کچھ آئے یا نہ آئے۔ تو دنیا داری کے معاملات میں یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے ایسا۔ لیکن قرآن پاک کے معاملے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی یہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ اس میں کیا ہے کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے قرآن پاک پڑھانے کا، لیکن یہ جو حد بنائی گئی، لیمٹ بنائی گئی ہے، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی قرآن پاک کی جیسے 3 کلاس میں ہے، 3 سے 10 پارہ ہے، پھر اس کے بعد شاید 5 کلاس میں ہے، جیسے 19 سے آگے شاید اماں پارے تک پڑھانا ہے، اس طرح جو لمٹ بنائی گئی ہے یہ بہت غلط کیا گیا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ کیوں غلط ہے کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جیسے ذہین بچے ہوں گے وہ تو کور کر جائیں گے، لیکن رہ جائیں گے وہی بچے جو ویک ہوں گے۔ اب ایک بچہ جو 5 کلاس تک یا ایک بچہ جو 8 کلاس تک جو ہے اماں پارہ پڑھے یا رحمانی قاعدے میں ہی جائے، بچے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مینٹلی لیول تو ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہے، تو ایسے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ نہ ہوتے ہوئے بھی کرپشن ہوگی کہ ایک لیبل لگوانے کے لیے ٹیچرز تو انہیں آگے کر دیں گے، لیکن بچے کو آئے نہ آئے اس بات سے کسی کو غرض نہیں ہوگی۔ تو خدا را میرا یہی ایک پیغام ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے لازم ضرور کر دیں قرآن پاک کی تعلیم، لیکن یہ زبردستی نہیں کروائیں، کیونکہ ہر بچے کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کچھ بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، تو ان کا صرف یہ نہ ہو کہ ٹیچر زبردستی ان کو لیبل لگوا دیں، ہاں جی انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، آگے جب سنیں انہیں کچھ آئے نہ آئے تو کون جواب دے ہوگا یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان پہلے ہی گستاخیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ۔ اب قرآن پاک پڑھاتے ہوئے کچھ بچے ایسے ہیں جو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، تو ٹیچر کا کام تو ہے لازم یہ کروانے کا، جب وہ اماں پارہ یا قرآن پاک یا قاعدہ لے کے آئیں گے، اب اتنی بڑی کلاس ہوگی، پیریڈ اگر ہوں کم ٹائم کے، وہاں پر بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا وضو کرنے کا، تو وہ تو اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، جیسے ان کا آئے گا دل ویسے ہی وہ ہاتھ لگائیں گے۔ تو ہم تو پہلے ہی بہت زیادہ اس معاملے میں بے ادبی اور گستاخی ہمارے ہاں ہوتی ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ڈیجیٹل طریقہ
ایجاد کیا جائے، جو ہو بھی رہا ہے یہاں پہ اس وقت، لیکن اسکولوں کے اندر بھی یہ چیز اس طرح سے کوئی اپلائی کروائی جائے کہ بچے جو ہے ہاتھ نہ لگائیں، ویسے ہی ان کو ایک روٹین کے مطابق سبق دیا جائے، جیسے ہاتھ نہ لگے ان کا اور ویسے ہی ان کا سن لیا جائے۔ یہ طریقہ ضرور اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے کہ بچے کلاس کے دوران جیسے ایک پیریڈ میں 30 سے 40 بچے ہوں تو وہ 30 سے 40 منٹ میں وضو کرنے بیٹھ جائیں تو ان کا ٹائم وہیں پہ پورا ہو جائے گا۔ اگر نہ کریں تو ویسے ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے تو پڑھنے والے بھی گناہ گار اور پڑھانے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس بارے میں بھی ضرور ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ویسے بہت اچھا یہ فیصلہ ہے پڑھانے کا، قرآن پاک کی تعلیم کا، تجوید کے ساتھ بھی، اور ترجمہ و تفسیر بھی۔ ترجمہ و تفسیر میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ہر بچے کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوگا، تو وہ بھی ایک فکس کر دینا کہ اس کلاس میں اتنے پارے ہونے چاہیے اور اس کلاس میں اتنے پارے ہونے چاہیے، تو وہ زبردستی والا ماحول، اور ہمارے دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، تو وہاں پر آ کر ایک بغاوت کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ جو کم دماغ بچے ہوں گے، ٹیچر بھی ان سے تنگ ہوگا اور بچے بھی بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ دنیاوی تعلیم میں تو جیسے تیسے چل جاتی ہے، ایک ڈگری والی بات ہو جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے، لیکن قرآن پاک دینی تعلیم میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے میں سمجھتی ہوں کہ جو کم دماغ بچے ہوتے ہیں اس طرح کے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو بہت زیادہ تیز دماغ کے بچے شرارتی زیادہ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا قرآن پاک پڑھنے کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے جلدی، وجہ ان کی یہی شرارتوں کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے یا تو پھر مار یا پھر انہوں نے دور ہی ہو جانا ہوتا ہے، اس چیز سے پڑھنے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں بچوں کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسپیشلی توجہ پہ جب بات کی جاتی ہے تو کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ کون ان کو اتنا ٹائم دے۔ تو کون والی بات تو غلط ہی ہے، جب ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے اسے ہمیں پراپر ہم نے اسے ادا تو کرنا ہے، اپنے طور پہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ کا جو حکم، اور کوشش کبھی ناکام، کوشش اگر انسان کرے تو کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے، یہ تو ایک تجربہ ہے، ایک آزمائی ہوئی بات ہے۔ اور جہاں تک بچے آتے ہیں، پڑھے ہوئے مدارس کے بچے بھی آ رہے ہیں، اور آج کل جیسے آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ میرے سامنے آئی ہیں، تو اس بنا پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں میں سنسیئرٹی تو ہونی چاہیے، کہ بچہ اگر پڑھ رہا ہے، اس نے 6 ماہ آپ سے لیے، آپ کو دیے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ پڑھ کے گیا ہے تو قرآن پاک اس کا غلط ہو، یہاں پر پھر کون جواب دہ ہے؟ یہ سوال اکثر مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں غلط ہوں سوچنے کے معاملے میں، یا بچے کا قصور ہے یا پڑھانے والے کا قصور ہے۔ اب اگر وہ میرے پاس آیا، میں نے تو ان کو پڑھایا ہے تو وہ مکمل صحیح پڑھ کے چلے گئے ہیں، لیکن یہاں پر سوچنے کی بات ہے، جب ایک بندہ ٹائم دیتا ہے تو اس کو مکمل ٹائم کے ساتھ وہ چیز آنی تو چاہیے۔ چلو دنیاوی تعلیم میں تو ہم نہیں سنسیئر ہیں تو جیسے تیسے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن پاک کے معاملے میں ایک بچہ اور ماں باپ اتنا ٹائم اگر آپ کو دیتے ہیں کہ ان کا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، اس کے باوجود اس کا قرآن پاک غلط ہو تو یہ تو غلط بات ہے۔ اور ایک بات یہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، اکثر ماؤں سے سوال کیا ہے کہ ان کے بچے جیسے قاری حضرات کے پاس پڑھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو 1000 روپیہ بھی دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کو پھر صحیح بھی نہیں پڑھاتے ہیں، ان کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، بس اتنا ٹائم لگانا ہے۔ یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے، صرف قاری حضرات کا ہی قصور نہیں ہوتا ہے، قصور ماں باپ کا بھی ہے۔ آپ کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، وہاں پہ 8 گھنٹے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں پر آپ بکس کا خرچہ علیحدہ سے، ان کے یونیفارم کا علیحدہ سے ہوتا ہے، اسکول کی جو فیس ہوتی ہے وہ 2,500 ہزار تک، 5,000 ہزار تک ایک بچے کی ہوتی ہے، وہاں پر پوچھ گچھ وہاں پر بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ہم اتنا برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 1,000 دیکھ کر بھی بہت زیادہ احسان کرتے ہیں۔ کیا ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ان کا پیٹ نہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے؟ کیا ان کی زندگی کے معاملات ہم عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں؟ وہ اگر ایک جگہ پہ 15 منٹ لگا رہا ہے یا آدھا گھنٹہ لگاتا ہے تو اسے 1,000 پورا مہینے میں 1,000 روپیہ لے تو باقی پورا مہینہ گزارنے کے لیے کیا وہ 1,000 کافی ہے جو وہ اگر پراپر ٹائم آپ کے بچے کو دے گا؟ دوسری بات، وہ دوسری جگہ جائے گا، پھر دوسری سے وہ تیسری جگہ جائے گا، اس نے اپنا ایک خرچہ بنانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ خرچہ بن جائے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو دیکھنا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، دونوں طرف ہی سنسیئرٹی نہیں نہ ہونے والی بات ہے۔ تو یہاں پر
ایک طرح سے جیسے دیکھا جائے تو ماں باپ کو جو اچھے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اگر قاری گھر میں بلاتے ہیں نا، ان کو چاہیے وہ جیسے صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، وہ وہی پیسے گھر میں اپنے آس پاس پڑوس میں سے غریب بچوں کو بلا کے اپنے بچوں کے ساتھ ہی پڑھانا شروع کر دیں، تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتا ان کے لیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو دیں کم از کم قاری حضرات کو کہ وہ آپ ان کو اپنی گھر کی زیادہ فکر نہ ہو اور آپ کے بچے کو اچھی طرح سے پڑھا سکیں، ورنہ انہوں نے تو وہی کام کرنا ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا وہی وہ کام کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو چیک کرنے کے لیے آپ لوگ اسکولوں میں جیسے اب تعلیم ہو رہی ہے، خود ہی اب تو معلوم ہو بھی جائے گا، اللہ کرے گا کہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا، لیکن بات وہیں رہ جائے گی جو کمزور بچے ہیں ان کے مسائل۔ پہلے مائیں جو نہیں پڑھی ہوتی ہیں بیچاری، ان کو اسکول پڑھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ بچوں کو لے کے کبھی کہاں ٹیوشن جا رہی ہیں، کبھی کہاں لے کے جا رہی ہیں، لیکن ان کا ٹیوشن کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن پاک کا معاملہ یہ آ گیا ہے، چلو تھوڑا سا شعور آ گیا ہے کہ وہ ان کو یہ بھی فکر ہوگی کہ ہمارا بچہ پڑھے، قرآن پاک بہت اچھے طریقے سے پڑھے۔ اب آگے پڑھانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کم دماغ بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے، اور جیسے ذہین بچے ہیں وہ تو بہت جلدی کور کر لیتے ہیں، ان کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ بات ساری ہے جو کم دماغ بچوں کی ہے، اور ان کے بارے میں یہی اگر خیال رہ جائے کہ نہیں وہ کم دماغ ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ وہ غلط بات ہے۔ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ صرف توجہ کے محتاج ہوتے ہیں اور ٹیچر کی محنت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک بچی اس طرح سے قرآن پاک پڑھ رہی، اس کی امی اس کو قرآن سبق یاد کروائیں، ان کو یاد نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ٹیچر یاد کرواتا ہے تو اس بچے کو سبق یاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو بعض دفعہ بچہ ٹیچر کی توجہ چاہتا ہے، اسپیشلی توجہ دینا پڑتی ہے بچے کو چلانے کے لیے۔ اگر کوئی ٹیچر میری یہ ویڈیو سن رہا ہے تو ضرور اس چیز کو فالو کرنا ہے، ہو سکتا ہے کسی بچے کی مشکل آسان ہو جائے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر تا، جیم کو لام سے، یہ کمزور بچوں کو ہر بار بتانا ہے، جیم کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ جیم لام زبر جل، تا جل، لام کھڑا زبر لا، تا جل لا۔ اب اس حد تک کم دماغ بچے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ ڈیلی سنا جائے۔ اماں پارے میں سورت کے اندر یہ لفظ آتا ہے، وہاں پر بھی ڈیلی 5-10 پھیرے لگوا کے جیسے ہوتا ہے دہرا کے پھر بھی سنا جائے، پھر بھی بچہ تجلا اس لفظ کو پڑھے۔ اب اس بچے کا کیا علاج ہوگا کہ اسے پھر بھی بار بار پڑھایا جائے، بڑی ضبط اور برداشت کے ساتھ یہ کروانا پڑتا ہے۔ تو پھر بھی ایک لاسٹ جو حل ہے اس کا یہی ہے کہ اماں پارے میں بھی اور یہاں قاعدے کے اندر بھی یہ لائن بارڈر لائن لگا کے سمجھانا ہے کہ سوری یہ غلط لگ گئی ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا، تا کے بعد لگانی ہے، جیم کو لام کے ساتھ ایسے نشان بنانا ہے، تیر کا نشان، ایسے کہ اس کے ساتھ ملے گا، تا جل لا۔ اماں پارے میں بھی یہ نشان اس طرح لگانا ہے کہ تا علیحدہ کر دو، آگے آپ نے جل لا پڑھنا ہے۔ صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدقا۔ اس کو سادہ کا پڑھتے ہیں یا جوائن، یہ ملاتے ہی نہیں ہیں، صد نہیں پڑھتے ہیں، علیحدہ پڑھ جاتے ہیں، تو یہ بھی ادھر یہاں پر تیر کا نشان، صدقا یا دقا کر جاتے ہیں، یہ علیحدہ ہوگا، صدقا۔ یہاں پر با کو لام سے ملاتے ہیں بچے اکثر، تو یہ تا پر شد ہے، یہ بار بار بتانا پڑتا ہے، با تا زیر بت، تا قاف زبر تاق، بت تاق، واو کھڑا زبر وا، یا نہیں پڑھی جائے گی، بت تقوا۔ پھر بھی اسے بار بتقوا پڑھتے ہیں، تو بت یہاں پر لکھ کے سمجھایا جائے، بت بت تقوا۔ ایسے اس لفظ کو تستا پڑھتے ہیں تو یہاں پر لائن لگا کے سمجھایا جائے، تا علیحدہ کرنی ہے، تا زبر تا، صاد دال زبر صد، تا صد، دال کھڑا زبر دا، تا صد دا، تا صد دا، فا زبر فا، اسے بھی فصلہ پڑھتے ہیں تو یہ لائن لگائی جائے، صاد لام زبر صل، فا صل، لام کھڑا زبر لا، فا صل لا۔ کیف لام زبر، کیف کو لام کے ساتھ، لام پر شد ہے، کیف لام زبر کل،
لام کے ساتھ الف 99% بچے جب بھی سنائیں گے اس الف کو چھوڑ دیتے ہیں، لام زبر لا، جلدی سے وہ یہی ادا کرتے ہیں، لام زبر لا نہیں کریں گے، لام الف زبر لا، الف کی تو بار بار آخری پارے تک بچے کو بتانا پڑتا ہے، نشان لگا کے دینا پڑتا ہے کہ لام کھینچنا آپ نے، کلا، یہ اس طرح ہوگا۔ یہ سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔